زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڑ میں زمانے سے اور حالات سے لڑ جائے۔ ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے عورت کی تذلیل کرے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بہت بڑا سمجھتے رہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہے، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور مان، اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سی بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہو وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔